بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے تھے، جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے اس کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب اس میں جو اہم نکات آئے ہیں ان پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس حدیث میں 5 سوالات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، چوتھا سوال قیامت کے بارے میں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، تو پھر 5واں سوال کر دیا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو یہ 5 سوال ہیں جو پوچھے گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جب کہ تم نے سوال نہیں کیا تو انہوں نے یہ سوالات کر کے یہ دین کی باتیں تم تک پہنچائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بظاہر تو یہ سوالات بہت ہی آسان سے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ چیز ہماری سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آئے گی جب ہم آگے بڑھیں گے کہ اس میں اہم بات کیا ہے، لیکن میں ایک چیز اور آپ کو سنا دوں کہ بعض ائمہ احادیث ان کے نظر میں، ائمہ حدیث ان کی نظر میں اس حدیث کا مقام یہ ہے کہ یہ جو سوالات 5 ہیں نا، ان کے جواب صحیح معلوم ہو جائیں تو 1/3 دین آپ کو معلوم ہو جائے گا، یعنی 33% دین آپ کو پتہ لگ جائے گا، اس کی حکمت آپ کو سمجھ آ جائے گی، 33% دین کی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ گویا وہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ گویا الفقہ الاکبر کا معاملہ، ایک ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وضو کہاں تک ہوگا، کیسے ہوگا، کونیاں جو ہیں وہ ہاتھ میں شامل ہیں یا کونیاں علیحدہ ہیں، یہ ایک اس طرح کی بحثیں ہوتی ہیں، وہ بھی فقہ کی بحثیں ہیں، لیکن وہ چھوٹی فقہ ہیں، یہ بڑی فقہ کی باتیں ہیں کہ جو ان 5 سوالات کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ اب اگر اس کی اہمیت واضح ہو گئی ہے تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات ہے جو یہاں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہوں یا قرآن مجید ہو، یہ بنیادی طور پر ان کا جو موضوع ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ہدایت، کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اس کے لیے جس راستے کا اس نے انتخاب کرنا ہے وہ اسے معلوم ہو جائے۔ بیسیکلی جو ہدف ہے اس ساری ایجوکیشن کا، ہوتا ہے نا کوئی نظام تعلیم ہوتا ہے، اس نظام تعلیم کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، تو جو ہدف، بنیادی ہدف ہے وہ یہ کہ انسان خسارے سے بچ جائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یہ کہ وہ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے جو اسے جنت میں لے کے چلی جائے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہدایت ہے، یہ موضوع ہے اس کا۔ لیکن یہ کہ ہدایت جو قرآن مجید نے دی ہے وہ الفاظ کی صورت میں دی ہے۔ الفاظ وہ ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ زبانیں ہیں ہماری، عربی زبان ہے یا انگریزی زبان ہے، اردو زبان ہے یا فارسی زبان ہے، یہ لوگوں نے بنائی ہیں، یہ لوگوں کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام لوگوں کی زبان میں اتارا ہے۔ اللہ اپنی زبان میں اتارتا تو لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ تو کیا زبان مطلق، اس کو کوئی کیا سمجھتا ہے۔ یہ عربی مبین میں اتارا، اور عربی مبین کس کی زبان ہے؟ لوگوں کی زبان ہے۔ انہی کے الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے بعض اوقات مغالطے بھی لاحق ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغالطے کیا ہیں۔ مثلاً ایک لفظ ہے اسلام، پہلا سوال اسلام کے بارے میں ہوا نا۔ اب اسلام کے بارے میں ذرا دیکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید اور احادیث کس طرح کی اس میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے بارے میں یہ بتایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، یہی لفظ ہے اسلام۔ اس کے بارے میں فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو بس وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں۔ میں نے دو آپ کو حدیث سے انتہائیں بتا دی ہیں۔ اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان تو بس وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو غلط زبان استعمال کرتا ہے دوسرے مسلمان پر، یعنی اسے گالی دیتا ہے، اسے اذیت پہنچاتا ہے، اسے دکھ دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ پھر کیا ہوا؟ پھر مسلمان نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف حدیث موجود ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا۔ کوئی آپ کو پریشانی لائق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ دونوں باتیں آپ کو کوئی کھلبلی مچا رہی ہیں ذہن میں یا نہیں مچا رہی؟ اب میں اور طرف بھی آتا ہوں۔ اسی کو لے لیجئے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں چلا گیا۔ دوسری طرف لیں، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 3 دفعہ زور سے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ تو کانپ گئے ہوں گے نا۔ جس نے جنت میں جانا ہے جنت بغیر ایمان کے نہیں، اور اللہ کے نبی، کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ جس کی اذیت رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اب اذیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اذیت تو اتنی سی بھی بات اذیت ہے نا، آپ نے اپنے جو ہے وہ پرنالا پڑوسی کے جو ہے نا وہ سین میں ڈال دیا، یا اپنا وہ جو ہم کرتے ہیں آج کل جھگڑے جو ہمارے نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہ جی پانی آیا اپنا مکان بچایا دوسرے کو لگا دیا۔ ہمارے تو باتھ روم کا پانی بھی دوسرے کے گھر جائے یا رستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اذیت دے رہے ہوتے ہیں یا نہیں دے رہے ہوتے؟ باقی گانے اونچے سننا، رات کو شور مچانا، پتھر مارنا، تنگ کرنا، وہ تو اور اگلی باتیں ہو گئی نا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے کہا صرف آپ نے اس کی طرف تھوک دیا، اس کے گھر کی طرف، اذیت تو ہوئی نا اس کو۔ آپ نے گھور کے دیکھا، اسے اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ نے اپنا پانی اس کی طرف موڑ دیا، اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ ادھر وہ حدیث بھی موجود ہے جنت میں جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، جنت میں جائے گا۔ حدیثوں میں یہ آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ یہ پرابلمز ہیں؟ اچھا، یہ تو میں نے صرف آپ کو جیسے ہوتے ہیں نا دیگ کا ایک چاول چکھتے ہیں تو دیگ کا اندازہ لگاتے ہیں، ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ اب اس کی بنیاد پر امت میں باقاعدہ فرقے بن گئے۔ آج کل آپ سنتے ہو گے نا خوارج کون تھے؟ اس طرح کی حدیثیں لے کر، یہ ایک حدیث نہیں ہے، سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں کسی شخص کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے بیٹے سے، اس کے باپ سے اور تمام انسانوں سے۔ یہ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جس کو میں لے کے آیا ہوں، یعنی قرآن کے تابع نہ ہو جائے۔ اب ایسی حدیثیں، اچھا یہ بھی ہے جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اور نماز اور اسلام اور ایمان کے درمیان، کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ اب ایسی حدیثیں پکڑ کے ایک پورا جو ہے نا وہ مسلک بن گیا بڑے نیک لوگوں کا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی گمراہ اس طرح کے لوگ تھے کہ دنیا دار تھے اور مطلب پرست تھے اور اپنے پیٹ کی پوجا کرنے، انتہائی نیک لوگ۔ انہوں نے کہا جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر۔ اب آپ سوچیں نا، ایمان نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ کافر ہے۔ انہوں نے کہا کافر پہلے تھا مسلمان اب ہو گیا کافر، لہذا ہو گیا واجب القتل۔ یہ ہیں خوارج۔ آج کل آپ سنتے ہو نا خوارج، تو یہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنے تھے، اور یہ کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے حضرت علی کو واجب القتل بنایا، انہوں نے حضرت معاویہ کو واجب القتل بنایا، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص کو واجب القتل بنایا، سب پر حملے کیے۔ وہ حضرت علی والا کامیاب ہو گیا، دوسرے دو ناکام ہو گئے۔ حملہ تو انہوں نے سب پہ کر دیا۔ وہ جیسے خود کچھ دھماکہ ہوتا ہے نا، کوئی بچ جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے۔ شوکت عزیز بچ گیا، پرویز مشرف بچ گیا، لیکن کئی اور ہیں جو اڑ گئے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت ہو گئی اسی طرح کے ایک حملے میں، لیکن یہ کہ حضرت معاویہ بچ گئے، دوسرے لوگ بچ گئے۔ تو یہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ جس نے بھی کوئی نافرمانی کا کام کیا، وہ حضرت علی پہ جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو حکم بنایا، تو یہ شرک ہو گیا، تو شرک ہو گیا تو بس واجب القتل ہو گیا۔ تو یہ ان کی وہ لائن آف
آرگومنٹ تھی جس پر وہ یہ فیصلے کرتے. یہ خوارج کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، اور ظاہر ہے اس کے آج بھی کچھ نہ کچھ اثرات تو باقی ہیں نا. اب بھی لوگ اسی کی بنیاد پر کفر کی باتیں، فلانا مشرک، فلانا کافر، سنتے ہیں آپ یا نہیں سنتے؟ تو یہ سلسلہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی انہی حدیثوں کی بنیاد پر لوگوں کو اتنا بڑا مغالطہ لائق ہو گیا. اچھا، اب اس کے برعکس اس طرح کی بھی کوئی ایک دو حدیثیں تو نہیں ہیں، وہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت میں چلا گیا، تو اس پر ایک اور مسلک کھڑا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ بس کلمہ پڑھ کے بندہ جنت میں چلا جائے، شراب پیے، زنا کرے، چوریاں کرے، جو مرضی بدماشیاں کرے، کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہے. حضور نے فرمایا تو کیسے بچے گا، وہ تو جنت میں جائے گا. اب یہ ہے مرجیہ، وہ خوارج، یہ مرجیہ، یہ رجا سے لفظ ہے. رجا کہتے ہیں امید کو، کہ جو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلا گیا. اور وہ ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا، وہ کافر ہو گیا. تو کتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا. اعتدال سے اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے یا نہیں ہٹ گئے؟ کیوں ہٹے؟ اس طرح کی حدیثوں کی وجہ سے ہٹے. اچھا، یہ حدیثوں میں ہی ہے. وہ ہمارے ہاں ایک اٹھا تھا نا فرقہ، جنہوں نے کہا جی حدیثوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. تو ابھی تک جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کو بھی لگا نا کہ بھئی یہ تو اگر کوئی اس وجہ سے پٹری سے اتر گیا تو بنیاد تو تھی نا، کوئی خام خواہ تو نہیں اترا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیثوں ہی میں ہوتا ہے یا یہ قرآن میں بھی ہے؟ آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں یہی لفظ اسلام اس معنی میں بھی آیا ہے. ذرا سوچئے اس سے بڑا مقام کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا. جب فنظر ماذا ترا، جب حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا بتا، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، فنظر ماذا ترا، تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ تو صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ ہی تو نہیں ہے نا کہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، یہ بیٹے کی بھی قربانی ہے کہ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. بلکہ ایک اعتبار سے سوچیں تو بڑی قربانی تو بیٹے کی ہے جس نے اپنی جان پیش کر دی. یا ابت افعل ما تؤمر. اب دونوں جب اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے لیے لفظ آیا فلما اسلما. جب دونوں اسلام لے آئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب دونوں نے اللہ کے اس حکم کو مان لیا، تو اب آپ سوچئے اسلام کس بلند مقام کو کہتے ہیں. اب دوسری طرف یہی لفظ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان کو بتا دیجئے تم نہیں ایمان لائے ہو، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو اسلام کا لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مقام ہے، اور اسلام کا لفظ ان بدوؤں کے لیے بھی آ گیا جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا. آگے چلیے، ایمان. ایمان کا لفظ حدیث میں تو ہم نے دیکھ لیا واللہ لا یؤمنون. اب قرآن میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں. ایمان والے یہ کام بھی کرتے ہیں بھائی، لیکن ہے قرآن نے یہاں ایمان کو ان لوگوں پر جو ہے وہ اس کا اطلاق کیا ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کو بھی اہل ایمان کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ، اور لاؤ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، علم رکھو. تو معلوم ہوا کہ ایسے ایمان والے بھی تھے جو یہ تجارت نہیں کر رہے تھے. تو فرق، مطلب ایمان کا لفظ بھی ایک طرف ایمان کا مطلب وہ آگئی بات کہ جس میں کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے پھر کسی شک میں نہیں پڑے، یعنی یقین ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں اپنے دعوے میں سچے، ایمان کے دعوے میں سچے یہ ہیں.
تو ایمان کا ایک درجہ یہ بیان ہو گیا، اور ایمان کا ایک درجہ وہ بھی بیان ہو گیا جس میں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بھی مومن ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ان کو بھی مومن کہہ دیا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو ایمان کا لفظ بھی کسی ایک خاص معنی میں مستعمل نہیں ہوا، اسلام کا لفظ بھی کسی ایک خاص معنی میں مستعمل نہیں ہوا، ایک بہت وسیع وہ ہے مفہوم کہ جس کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، بلکہ اگلی بات بعض اوقات مترادف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان مترادف بھی بن جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے متغایر، ایک مختلف بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس چیز کو دیکھیے، جیسے ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی، یہاں مختلف ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں۔ تو یہاں اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، یہاں دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ لیکن بعض دوسری جگہوں پہ آپ دیکھیں ایمان مترادف یا اسلام مترادف ہو گیا ایمان کے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ جو واقعہ آیا، وہاں اسلام بمعنی ایمان ہے نا، ایمان کس درجے کو پہنچا ہوا ہے؟ اس درجے میں کہ جہاں انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ تو ایمان گویا ٹنوں کے حساب سے دل کے اندر رچ بس گیا، تب یہ بات ہوگی نا۔ تو وہاں اب یہاں اسلام کا لفظ گویا ایمان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ اسلام کا لفظ جو ہے وہ ایمان کا لفظ اسلام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو یہاں ایمان کا معنی اسلام ہے، مسلمانوں تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے، جو منہ سے کہتے ہو وہ عمل میں نہیں لاتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام اور ایمان قرآن اور حدیث میں مترادف بھی استعمال ہوئے ہیں اور مختلف معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب ضرورت تھی یہ بات بتانے کی آخری دور میں آ کے، جب حضرت جبریل آئے، کہ مسلمانوں کو خاص کر کے معلوم ہو جائے کہ اسلام کا جداگانہ معنی کیا ہے اور ایمان کا علیحدہ معنی کیا ہے۔ یہ چیز واضح کرنے کے لیے آئے۔ پہلی بات یعنی پہلے دو سوال تو اس چیز کو واضح کرتے ہیں، ایمان اور اسلام۔ اب یہ جو ابھی تو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا نا، پریشانی رکھی، پیچیدگی رکھی، کہ اگر یہ حدیث ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارے لیے یہی مسئلہ لا ینحل ہو جاتا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ اب اس حدیث نے آ کے کھول دیا کہ بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں اسلام کا لفظ ایمان کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا، ڈھونڈ لینا، دیکھ لینا، چیک کر لینا، اور بعض جگہوں پہ ایمان کا لفظ اسلام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوگا، سیاق و سباق سے معلوم کر لینا۔ لیکن اگر علیحدہ علیحدہ جاننا چاہتے ہو کہ اسلام کیا ہے تو ایمان کیا ہے، تو یہ ان دو سوالوں کی روشنی میں آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب دیکھیے اسلام کیا ہے۔ جب حدیث میں جب حضرت جبریل نے پہلا سوال ہی یہ پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو حضور نے جواب میں 5 چیزیں گنوا دی۔ پہلی بات یہ شہادت، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، نماز قائم کرنا۔ تیسرا کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا کیا ہے، روزہ رکھنا رمضان کا۔ پانچواں کیا ہے، حج کرنا۔ آپ نے سنا ہے نا، اکثر ہم سنتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس نے پوری کر لی وہ مسلمان ہے۔ وہ پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، بے شک دے، مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے رسول سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر دنیا سے محبت کرتا ہے، بے شک کیا کرے۔ یہ 5 چیزیں اس کے اندر ہیں تو مسلمان ہے۔ مشکل تو نہیں ہوئی کوئی بات نہ، یہی بات ہے۔ عبداللہ ابن ابی مسلمان تھا، عبداللہ ابن ابی مسلمان تھا۔ وہ جب مرا تو مسلمان سمجھا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کفن کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا دیا ہے، اور حضور کے کرتے میں مطلب مکفون ہو کے اس کی تکفین کر کے اسے قبر میں اتارا گیا ہے۔ تو کیا تھا، مسلمان تھا، لیکن دل کے ایمان سے محروم تھا، منافق تھا۔ تو منافق کا بھی لیگل سٹیٹس، شرعی اس کا جو یوں سمجھیے مقام ہے یا مرتبہ ہے، وہ مسلمان کا ہے اور اسلام کا ہے۔ تو آپ جو مسلمان ہے اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اسے آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، کافر نہیں ہے۔ اب یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، ایک آدمی تارک صلاح ہے، نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہوا۔ وہ منکر صلاۃ ہے، نماز کا انکار کر دے، اب کافر ہو گیا۔ وہ ضروریات دینی میں سے ایک کا
انکار ہو گیا اب کافر ہوا، وہ تارک ہونے سے یعنی ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کی وجہ سے کافر قرار نہیں پائے گا۔ یہ تو ہم بچپن میں اسکول میں بھی یہ سکھاتے تھے نا کہ تارک الصلاۃ کا اور منکر الصلاۃ کا فرق ہے۔ تو اسی کو قیاس کر لیجئے ہر عمل کے اوپر۔ کوئی بھی عمل جو بے شک حرام فعل ہو، جب وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس حرام کا ارتکاب کرنے سے آپ کافر نہیں ہو جاتے، گناہگار فاسق بھی ہو جاتے ہیں، فاجر بھی ہو سکتے ہیں، کافر نہیں ہوں گے، رہیں گے مسلمان۔ آپ کو اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بھی اس کی طرف بعد میں آئیں گے، ابھی یہ سمجھ لیں، آپ رہیں گے مسلمان، آپ کافر نہیں ہوں گے۔ مسلمان ہونے کی شرطیں 5 ہیں۔ آپ نے منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا ہو، آپ نماز کے قائل ہوں، آپ روزے کے قائل ہوں، آپ زکوٰۃ کے قائل ہوں، آپ حج کے قائل ہوں، یہ 5 چیزیں آپ نے مان لی، تسلیم کر لی، آپ مسلمان ہو گئے، کہانی ختم۔ اب آپ کی تکفیر نہیں ہو سکتی الا آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو آپ کو کافر بنا دے۔ آپ نے نبیوں کی تکفیر کر دی، وہ ان کی تفریق کر دی، کسی نبی کو نہیں مانا، آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کرنا جو ہے، جب اس طرح کا کوئی آپ نے ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار آپ سے ہو گیا، اب اس کے نتیجے میں آپ کافر ہو جائیں گے، بے شک آپ کے ساتھ یہ 5 شرطیں موجود ہوں، لیکن یہ کہ یہ 5 شرطیں رکھتے ہوئے آپ اگر کسی شے کا انکار نہیں کرتے، محض عمل کی تقصیر کی وجہ سے آپ کو کوئی کافر نہیں کہے گا۔ یہ تو ہو گیا جی اسلام۔ اب آئیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ آج مسلمان ہوں یا کافر ہوں، آپ کے حقوق ایک اسٹیٹ کے اندر برابر ہے۔ مسلمان ریاست ہو یا کافر ریاست ہو، کافروں کے اور مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی ذمہ داریاں برابر ہیں، وہ ایکول وہ قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا نا، وی آر ایکول، وی ہیو ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس ان دس اسٹیٹ آف پاکستان۔ اور یہ بھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، وی آر ایکول، وی ہیو ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس۔ یہ جو تصور ہے پوری دنیا میں یہی ہے کہ جو سٹیزن ہیں وہ ایکول سٹیزن ہیں۔ یہی انڈیا میں ہے، یہی پاکستان میں ہے، یہی امریکہ میں ہے، یہی برطانیہ میں ہے۔ اب برما والے اسے تھوڑا سا انہوں نے تبدیل کیا، مسلمانوں کو انہوں نے وہ سٹیزن شپ ان سے لے لیے، گویا انہیں غلام قرار دے دیا۔ تو اگر اسلامی ریاست ہو، اب نوٹ کیجئے گا، اگر اسلامی ریاست ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایکول نہیں ہوتا۔ اسلامی ریاست کے اندر مسلمان سٹیزن ہوتا ہے در حقیقت جو اس کا اصل سٹیزن شپ ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے انہیں جزیہ دینا ہوتا ہے، اور ان کے گریڈ وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک مسلمان سٹیزن کا گریڈ ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، چند چیزیں سمجھ لیجئے۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم جو ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ جزیہ دیں گے اپنے ہاتھ سے اور صغیر بن کے رہیں گے۔ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بن کے رہیں گے۔ تو جو چھوٹے ہو گیا تو قرآن نے کہا نا، یہ کوئی کسی عام آدمی کی بات تو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں آ گیا چھوٹے بن کے رہیں گے اور جزیہ دیں گے۔ اچھا، دوسری بات، اب کچھ عقلی باتیں سمجھ لیجئے۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ نیشن سٹیٹ نہیں ہوتی، قومی ریاست نہیں ہوتی۔ اسلامی ریاست نظریاتی ریاست ہوتی ہے۔ جو شخص اس نظریے ہی کو نہ مانے، وہ توحید ہے نا نظریہ، جو اس توحید ہی کو نہ مانے تو وہ اس ریاست کا درجہ اول کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود عقل میں آنے والی بات ہے نا۔ وہاں جو قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے تابع بنے گا۔ جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے، وہ بیٹھ کے قانون سازی کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل خود سمجھ میں آ جانے والی بات ہے نا کہ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے اسلامی ریاست اور جو قومی ریاست ہے اس کے درمیان۔ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوتی ہے، وہ نظریہ توحید کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور جو قومی ریاست ہوتی ہے وہ اس کا جو ہے وہ یا تو نسل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا رنگ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا وہ جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یا علاقے کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو مینیفیسٹو ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہم برابر ہیں، اور یہ سیکولر سٹیٹ جو نیشن سٹیٹس ہیں یہ ان کا مینیفیسٹو ہے۔ اسلامی سٹیٹ کا وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کتنا بنیادی فرق آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ فرق کرنے والی شے کیا ہوگی؟ اگر آپ اس ایمان کو بنیاد بنا دیں جو دل میں ہوتا ہے، دل والا ایمان، تو تھانے دار صاحب چیک کیسے کریں گے؟ جج صاحب کیسے چیک کریں گے؟
وہ جو آپ کا نادرا والے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ یہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دل کو دیکھنے والا آلہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ ہاں اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور وہ ہے، انسان کوئی نہیں ہے۔ لہذا قانون کی سطح پر، شریعت کی سطح پر، دنیا کی سطح پر، اس عالم جس میں ہم ہیں اس کی سطح پر جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ اسلام کی بنیاد پر ہوں گے۔ عبداللہ ابن ابی اس لیے مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی جان سکتے ہیں نا کہ اس کے دل میں نہیں، ہم نہیں جان سکتے، لہٰذا انہوں نے ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ جس کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں ایک مسلمان کے مقابل ایک کافر، جیسے لڑائی ہو رہی ہے تو دو آدمی آمنے سامنے آ گئے۔ وہ آج والی تو لڑائیاں نہیں تھی نا، وہ تو گتھم گتھا ہونے والی لڑائیاں ہوتی تھیں، آمنے سامنے آ گئے۔ اس میں جو مسلمان تھے انہوں نے بچھاڑ لیا اس کافر کو، اور اب اس کی گردن اڑانے ہی والے تھے کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ جو بھی جنگ کی کیفیت تھی اس میں تلوار نہیں رکی، گردن اڑ گئی، مار دیا۔ بعد میں جو ہے وہ ایک احساس پیدا ہوا کہ غلطی نہ ہو گئی ہو، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی کہ حضور یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا کرو گے قیامت کے دن جب وہ کلمہ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چل گئی؟ تو اب جیسے آدمی ہوتے ہیں نا اپنی کوئی نہ کوئی دلیل بناتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا ایک عذر پیش کیا، تو حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ وہ خلوص سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ اب اس میں تعلیم کیا دی حضور نے کہ آپ کو کلمہ کسی نے خلوص سے پڑھا ہے یا بدنیتی سے پڑھا ہے اس کے آپ مکلف نہیں ہو۔ جب اس نے پڑھ لیا وہ اسلام کے دائرے میں، یعنی اسلامی ریاست کے سٹیزن شپ کے حقوق اسے حاصل ہو گئے، اب وہ اسے پروٹیکشن حاصل ہو گئی، اب آپ کی تلوار اس کے اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ یہ وہ بات ہے کہ جو یہ آپ کو پہلی حدیث کے پہلے سوال سے آپ کو آج جو اسلام معلوم ہوا، اگر یہ 33% اسلام ہے نا جو دین آ گیا اس میں، تو 5 سوال ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں 7% ہر سوال کا جواب اگر آپ کو آتا جائے تو بہرحال یوں سمجھیے ہم نے 7% دین سیکھ لیا، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اسلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اچھا یہ تو میں نے ذرا بڑے لیول پر آپ کو بات بتا دی، اب ذرا تھوڑا سا نیچے آ جائیں۔ نیچے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا نکاح کس سے ہوگا جی؟ مسلمان، یا کم از کم مسلمان لڑکی تو صرف مسلمان لڑکے سے ہی بیائی جا سکتی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا۔ چلے مسلمان لڑکا ہے تو اس کی شادی تو کسی عیسائی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی یہودی سے بھی ہو سکتی ہے، اہل کتاب سے ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی اگر ہوگی تو لازماً کسی مسلمانی کو بیائی جائے گی۔ تو یہ مولوی صاحب کیا سنا کرتے تھے جی نکاح کے موقع پہ؟ اب سمجھ آئی وہ کیوں سنتے تھے، کلمے کیوں سنتے تھے؟ یہ شہادت سے آپ مسلمان، اگر نہیں بھی تھے تو آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کی یہ اہمیت، اس کلمے کی، اس کلمہ شہادت کی یہ اہمیت ہے کہ دنیا میں آپ کے نکاح طلاق سے لے کر اسلامی ریاست کے شہری بننے تک کے سارے معاملات اس کلمے، یعنی یہ جو پہلا سوال ہے اس کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ جو یہ 5 شرائط پوری کر دے وہ در حقیقت وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اسے یہ سارے رائٹس، یہ حقوق اس کو حاصل ہو گئے، یہ سٹیٹس اسے، مسلم کا سٹیٹس اسے مل گیا ہے۔ اب یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسرا سوال کیا تھا جی؟ ایمان۔ ایمان کو یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ جو اس کی تشریح کی گئی، اس میں اب وہ قدر بھی آ گئی نا، خیر قدر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والی بات بھی اس میں آ گئی۔ اب یہ چیز اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ اگر آپ ایمان مجمل کے الفاظ دیکھیں نا تو وہاں ایمان کو ہی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہاں کیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب جو میں نے تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے یہاں، اقرار باللسان کو ہم کیا کہیں گے؟ اسلام، اور یہ جو تصدیق بالقلب ہے اس کو کہیں گے ایمان، اور یہ جو تصدیق بالقلب ہے اسے ہم یقین بھی کہہ سکتے ہیں، جسے وہاں پہ کہا گیا سورہ حجرات میں ثم لم یرتابو، ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے۔ شک کہاں ہوتا ہے؟ شک دل میں ہوتا ہے نا،
شک میں نہیں پڑے، یعنی ان کے دل میں ایمان راسخ ہوئے۔ پچھلی آیت تھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اگلی آیت یہ ہے ثم لم يرتابوا، جس کا مطلب ہے وہ پہلی آیت میں اقرار باللسان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو دوسری آیت ہے لم يرتابوا اس میں تصدیق بالقلب کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ایمان دل میں اتر جائے۔ اسے ہم سادہ زبان میں یوں کہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت والے ایمان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کون سے ایمان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ اقرار باللسان تو ہم سب کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ یہ جہاں آ کے وہ جس مسجد میں ڈیرا لگاتے ہیں، ظاہر نمازیوں کو خطاب کرتے ہیں، وہ سارے نمازی اقرار باللسان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کس ایمان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دل والے ایمان، تصدیق بالقلب والے ایمان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ کمی ہے، اس کو یہ ہمارے اندر ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اسی کو یہ بات دیکھیں کہ یہ جو تصدیق بالقلب ہے، ایمان کا دل میں اتر جانا، جس کو کہا گیا ثم لم یرتابوا، اب اس کی کچھ کیفیات ہیں جن سے یہ پہچانا جائے گا میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ کیفیت، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے یہ پہچانا جائے گا؟ جب ایمان دل میں داخل ہو جائے گا، اب بندہ کچھ کام ہے جو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی شخص زنا نہیں، کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الشرب حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا۔ تو اسلام میں تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان چور ہو سکتا ہے، حضور کے دور میں بھی ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے گا نا، رہے گا تو مسلمان، اور ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے، ہوئے ہیں، کوڑے بھی لگے ہیں، اور یہ کہ سنسار بھی ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ زانی بھی ہو سکتا ہے، وہ شرابی بھی ہو سکتا ہے، وہ چور بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان والا نہ شرابی ہو سکتا ہے، نہ زانی ہو سکتا ہے، نہ چور ہو سکتا ہے۔ فرق معلوم ہو گیا جی؟ اگر ایمان دل میں ہوگا تو یہ بات نہیں ہوگی۔ اب وہ جو حدیثیں میں نے پہلے سنائی تھی وہ بھی واضح ہو جائیں گی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ قرآن کے خلاف نہیں چلے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ پڑوسی کو اذیت نہیں دے گا۔ اب بات ساری واضح ہوتی چلی گئی یا نہیں؟ تو دنیا میں فیصلے بہرحال اس دل والے ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ زبان والے ایمان کی بنیاد پہ ہوں گے۔ تو یہ دل والا ایمان کب کام آئے گا؟ جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے، وہاں پہ ایمان ہوگا دل میں، خواہ رتی کے برابری کیوں نہ ہو، مسقال کے ذرے کے برابری کیوں نہ ہو، وہ معتبر ہوگا۔ محض اقرار باللسان وہاں پہ معتبر نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں، جب حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو وہ کون سے کالا کا ہے؟ جس کے ساتھ ایمان قلبی بھی لازمی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب آپ کو حدیثیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو آیات کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 7% وہ اور 7% یہ 14% ہمیں سمجھ لیجئے نا کہ سمجھ آ گیا۔ اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہ کہ جیسے ایمان ہے نا، تو ایمان کے ساتھ یہ عمل جڑ گیا ہے۔ اس ایمان اور عمل میں اب فرق ہی نہیں ہے۔ جب ایمان دل میں چلا گیا تو عمل اس کا لازمہ ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دھوپ لگی ہوئی ہے، یہ فضول جملہ ہو گیا، یہ پیٹی شوز بوٹ ہو گئے ہیں، اس سبز حلالی پرچم کے جھنڈے تلے ہو گیا ہے۔ سورج نکلا ہے تو دھوپ اس کا لازمی نتیجہ ہے، لہذا جب ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے دھوپ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب ایمان دل میں ہے تو عمل اس کا لازمی نتیجہ ہے، اس کے ساتھ عمل کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو ان دونوں باتوں کو کھول دے گی، بالکل اس کے ساتھ جڑ جائے گی، بلکہ 3 سوالات اس کے اندر آ جائیں، ایک آیت میں آ جائیں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ پس منظر یہ ہے، جب وہ آپ کو پتہ ہے جب شراب حرام ہوئی، یہ بتدریج حرام ہوئی ہے، ایک دم حرام نہیں ہوئی، اور مدینے کے میں بالکل یعنی
سورہ مائدہ تقریباً سن 5 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، نصف دور مدینے کا بھی گزر چکا ہے، تو شراب حرام نہیں ہے۔ پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ جو خمر اور میسر ہے فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، پہلی بات یہ کہی۔ سورہ نساء جو اس کے بعد نازل ہوئی اس میں کہا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشے میں شراب کے قریب نہ آنے، اور پھر سورہ مائدہ میں جا کے شراب بالکل انہوں نے کہا یہ تو یعنی نجس عمل ہے، من عمل الشیطان، تو یہ شیطان کے کاموں میں سے، تو فجتنبوہ، اس سے اب باز آ جاؤ۔ تو یہ جو حرام ہوئی اور اس کو شیطان کے عمل اور بتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ جو ہیں اس پہ بہت ڈر گئے کہ وہاں تو یوں سمجھیے کہ پانی پینا غریبوں کا کام تھا، وگرنہ یہ کہ جو تھوڑا سا بھی آسودہ حال بندہ ہو اسے پیاس لگے گی تو شراب ہی پیے گا، شراب اتنی وہاں پہ عام تھی۔ تو انہیں لگا کہ یار یہ تو ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے گئے، ایک ایک سل میں گھس گئی، تو یہ اتنی اگر ناپاک چیز تھی تو یہ ہمارے ریشے ریشے میں چلی گئی ہے، تو اتنا بڑا گناہ، تو وہ ان کو بڑی پریشانی لائق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ آیت ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، ذرا اس سے اپنے ذہن میں کریں۔ فرمایا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان جو لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، اس پر جو کھا پی چکے، اللہ کا حکم آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس کے بعد سنیے، اذا متقوا، جب وہ متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، بچنے والے ہو گئے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا ان سے رکنے والے ہو گئے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر اور تقوی اختیار کیا، پھر متقی ہوئے، وآمنوا، اور ایمان لائے۔ اب اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، ثم اتقوا، اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور احسان والے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں ایمان۔ پہلی بات تو ایک ہے تقوی سب کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا مطلب تقوی کوئی ایسی شے ہے نا، جیسے ایک راکٹ ہے ہم فائر کرتے ہیں تو اس میں کوئی انجن ہے نا جو اسے لے کے جاتا ہے، اصل تو اس کو طاقت جو چاہیے ہوتی ہے وہ انجن کی طاقت ہے کہ جو اسے اڑاتی ہے، یا اس میں پٹرول جلتا ہے جو انجن استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو تقوی ہے یہ یوں سمجھیے کہ آپ کو دھکا دینے والی شے ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے، چلانے والی چیز ہے، یہ تو ہو گیا تقوی۔ اس کو یوں دیکھیں نا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے سفر کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنا کوئی راکٹ بھیجتے ہیں، مریخ پر بھیجتے ہیں، چاند پر بھیجتے ہیں، تو ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو سفر کرنا ہے، وہ سفر کرنے کے لیے کوئی طاقت چاہیے، وہ طاقت تقوی کی طاقت ہے۔ اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ جب آپ نے سفر شروع کیا پہلی منزل کیا آئے گی؟ ایمان، وہ والا ایمان جس کے ساتھ عمل صالح کو علیحدہ بیان کیا، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، وہ راکٹ آگے چلا گیا تقوی کی بنیاد پر، تقوی کے زور سے، تقوی کی طاقت سے، وہ اور اوپر اٹھ گیا، اللہ یعنی بندہ اللہ کے اور قریب ہو گیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے۔ اچھا ایمان پہلے بھی تھا، ایمان بعد میں بھی آ گیا، لیکن پہلے والے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر علیحدہ سے کیا، اور دوسرے والے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہی نہیں کیا، ثم اتقوا آ گیا، یعنی مزید اگلے درجے پہ چلا گیا، واحسنوا، درجہ احسان پہ فائز ہو گیا۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں اسے سمجھیں، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ حدیث کی چابی آپ کے پاس نہ ہو تو ادھر ہی آپ سر پھٹول کرتے رہیں، بات ہی نہیں سمجھ میں آئی۔ پہلا ایمان اسلام ہے، اور میں نے بتایا کہ اسلام کے ساتھ ایمان کا علیحدہ ذکر کرنا اور عمل صالح کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوسرا ایمان وہ ایمان ہے جو دل میں داخل ہو گیا، اس میں تو عمل صالح انڈرسٹوڈ ہے، اس کا علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورج نکل آیا یعنی دھوپ تو لگے گی ہی لگے، اور وہ اب عمل جو مزید یعنی ایمان جب مزید پیدا ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیے وہ جو تیسرا لفظ تھا وہ تھا، جو تیسرا سوال تھا وہ احسان کا سوال تھا۔ حضور سے جو حضرت جبریل نے تیسرا سوال پوچھا وہ احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں جواب یہ دیا، ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو یعنی عمل کرو۔ ایک روایت میں الفاظ بھی عمل ہی کے ہیں،
یہ جو عمل ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، یہی عبادت ہے، یہی عمل ہے۔ اور صرف نماز روزہ ہی تو نہیں ہے، یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں یہ بھی عمل ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی عمل ہے، صحابہ کرام نکلتے ہیں جہاد میں تو وہ بھی عمل ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی عمل ہے، دشمن سے لڑائی لڑ رہے ہیں تو وہ بھی عمل ہے، ہیں تو سارے اعمال ہی ہیں نا۔ تو یہ جو عمل ہے، اب عمل کرنے کے بھی طریقے مختلف ہیں۔ ایک عمل ہوتا ہے بندہ مارے باندھے کا عمل، جان چھڑاؤ، کہتے وہ جو کہتے دل تو نہیں کرتا لیکن بندہ مجبوراً کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، دھکا شاہی، ایک عمل وہ ہوتا ہے۔ ایک عمل آدمی دل سے بڑی جو ہے نا آمادگی سے، بڑے شوق سے کر رہا ہوتا ہے۔ چلیں جی گھر میں کھانا ہی پکانا ہے نا، ایک آدمی کہتے ہیں یار یہ سر پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، چلو پکاؤ، یہ اس میں نمک بھی ڈالو، پیاز بھی ڈالو، ٹماٹر بھی ڈالو، چڑھاؤ، کھلاؤ ان کو، ان کا جو ہے پیٹ بھرے منہ بند ہو۔ اور ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار اچھے سے اچھا بنے، اچھے سے اچھا پکا کے دو۔ تو یہ ہیں دونوں عمل، لیکن دونوں عمل میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو پہلا عمل ہے یہ محض عمل ہے، اور جو دوسرا عمل ہے یہ احسان، حسن والا عمل ہے، اس میں خوبی آ گئی، اس میں بہتری آ گئی، شوق آ گیا، اس میں دل جمعی آ گئی۔ اب ایک نماز یہ ہے کہ ہمیں ایمان گھر سے اٹھا کے نماز پڑھنے کے لیے تو لے آیا، لیکن یہاں کبھی ہمارے خیالات کی کھینچا تانی چلتی رہتی ہے، کبھی وہ ذہن دکان پہ چلا جاتا ہے، پھر ایمان اسے پکڑ کے واپس لاتا ہے، کبھی کسی اور خیال میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر کوئی یاد آتی ہے، پھر واپس آتا ہے۔ اب یہ والا عمل ہے۔ ایک عمل ہے حسن والا عمل، خوبی والا عمل، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے اندر آپ سوچئے نا، سوچ ادھر ادھر جائے گی جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں چھا گیا ہو، وہ آپ کے ذہن کو اس نے قابو کر لیا ہو، اب آپ کا دائیں بائیں آگے پیچھے سوچ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی۔ جب نہیں جائے گی تو آپ کی نماز حسن والی، خوبی والی، بہترین، عمدہ، خوبصورت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ ہے جسے احسان کہا گیا ہے۔ تو بات ایک ہی ہوئی نا، ایک ایمانی کے 3 درجے ہو گئے، ایک ایمان قولی، ایک ایمان قلبی، اور ایک ایمان گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ چاہیں تو یوں کہہ لیں، چاہیں تو اس طرح کہیں۔ اسلام کے 3 درجے ہو گئے، ایک اسلام قولی، ایک اسلام جو دل میں اتر گیا ہو، اور ایک اسلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہنچ گئے تھے وہ بھی اسلامی تھا۔ لیکن جب آپ اسے ایک یعنی ضابطہ بنائیں گے، ایک علم بنائیں گے، کوئی جیسے ہمارا اصول فقہ کے اصول ہیں، تو اس میں اب اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو اسلام آئے گا اقرار باللسان کے لیے، ایمان آئے گا تصدیق بالقلب کے لیے، اور احسان آئے گا اس کی کیفیت، یعنی وہی جو تصدیق قلبی ہے وہ ایک خاص کیفیت تک پہنچ جائے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں تو 3 سوالوں کے تو جوابات آ گئے ہیں۔ اگلے جو چوتھا اور 5واں ہے وہ در حقیقت ایک ہی ہے، علامات قیامت سے متعلق، اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ آج میں ذرا ان کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے ذرا واضح کر دوں تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں تک اقرار باللسان کا تعلق ہے وہ تو ہمیں بائی برتھ حاصل ہے۔ حضور کے دور میں جب آپ مکے میں تھے، اب یہ ذہن میں رکھیے باتیں، جب آپ مکے میں تھے زبان سے شہادت کون دے گا؟ جس کے دل میں پہلے ایمان داخل ہوگا تو وہ زبان سے شہادت دے گا، کیونکہ زبان سے شہادت دینے کا مطلب انگاروں پہ لیٹنا ہے، تو پہلے اس کے دل میں داخل ہوگا تو پھر زبان پہ آئے گا نا۔ جب آپ مدینے میں آ گئے تو یہاں پہ تو اب یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو رہا ہے، پوری برادری اسلام لا رہی ہے۔ چلیں جی برادری کا بڑا آدمی تو اسلام لے کے آ گیا سوچ کے سمجھ کے، لیکن جو ان کے جو توابع ہیں، ان کے زیر ماتحت لوگ ہیں، وہ تو اس لیے لے آئے کہ ہمارے سردار صاحب جدھر ہم تو ادھر۔ جیسے آج بھی جو جہاں پر برادریاں ہوتی ہیں، قبائل ہوتے ہیں، تو وہاں ووٹ سارے کدھر دیتے ہیں؟ جو جدھر بڑے صاحب فیصلہ کر لیں سب ادھر ووٹ دیں گے۔ تو بہت سے لوگ اسلام تو اس لیے لے آئے تھے وہاں کہ پوری برادری اسلام میں آ گئی، وہ برادری سے باہر جا ہی نہیں سکتے تھے، تو وہاں کلمہ شہادت تو آ گیا، دل میں ایمان نہیں آیا۔ یہ تو مدینے کی صورت ہوئی، مکے میں یہ نہیں تھی۔ مکے میں تو پہلے دل میں آئے گا تو پھر زبان پہ آئے گا۔ آج کیا ہے؟ آج ہمیں دونوں میں سے ایک صورت بھی پیش نہیں، ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں کافر کے گھر میں پیدا ہوتے
ہمارے سامنے یہ سوالات، یہ حدیثیں، یہ درس، یہ قرآن، یہ تھوڑی آنا تھا، اور ہم وہیں پہ مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا مطمئن ہے جس کسی پر ہے، جو ہندو ہے تو وہ ہندو ہے، جو عیسائی ہے تو وہ عیسائی ہے، جو یہودی ہے تو وہ یہودی ہے۔ تو ہم صرف آج مسلمان اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی ڈھونڈ کے تلاش کر کے محنت کر کے ایمان تک پہنچے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرما دی۔ اب یہ پیدا ہو جانے سے ہمارے دل میں بھی گھس گیا نہیں، اس کے لیے تو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ تبلیغ والوں کی بات کی تھی، تو وہ محنت اس ایمان کی کر رہے ہوتے ہیں کہ دل میں بھی اتر جائے۔ اچھا، ان کی محنت کا بھی ایک سکوپ ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ عمل کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی حدیث، وہی آیت جو میں نے سنائی نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس سے آگے آتا ہے کہ اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، کلی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، تو اس عمل کے نتیجے میں بھی تمہارے اندر ایمان داخل ہو جائے گا۔ ہم جیسے کچھ مسلمان ہیں، تجربہ کریں، ہم اگر جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی دل کے اوپر اس نماز کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم جب روزے رکھتے ہیں تو کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ عمل سے ایمان نہیں پیدا ہوتا، پیدا ہو جاتا ہے، اور لیکن یہ ایمان ہوتا غیر شعوری ہے، آپ کو پتہ نہیں لگتا کیسے پیدا ہوا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جو مختلف طریقے ذکر کرنا، یہ وظیفے کرنا، اس سے بھی ظاہر ہے اثر تو پڑے گا۔ آپ نے ایک وقت ایک خاص کیفیت میں گزارا ہے، ذہن ادھر لگایا ہے، توجہ دی ہے، تو اس کے بھی اثرات آپ کے دل پر پڑیں گے۔ تو ہر قسم کے عمل سے یقیناً آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، نیک لوگوں کی صحبت سے بھی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی بات، ابھی ہم بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا نا، وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو ہمارے بازار میں ہوتی ہے، اس سے تو مختلف کیفیت ہوگی۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسے آدمی کے ساتھ مستقلاً جڑ جاتا ہے جو نیک آدمی ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ ایمان کچھ نہ کچھ اس کی طرف بھی سرایت کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو پورا ایک وہ رہا ہے نا ایک دور میں صوفیاء کا سلسلہ، اب تو کاروبار ہے، اب تو وہ اور ہی چکر ہے نا۔ ہم وہ جو اقبال نے تو اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، تو شہری و دیہاتی و مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ اور آخر میں جا کے کنکلوڈ اس پہ کیا ہے کہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، نہیں بلکہ یہ تو اس سے پہلے کا شعر ہے، یہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ جیسے ہم میراث میں مسلمان ہو گئے ہیں، یہ میراث میں پیر ہو گئے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیماں۔ جہاں پہلے کبھی عقاب بیٹھا کرتے تھے، آج کل وہاں کبو نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو اب تو وہ بھی خرابیاں ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ ایک وقت میں تو ایمان کی بہت بڑی، یوں سمجھیے کہ یہ جو خانقاہیں تھیں، یہ ایمان کی بہت بڑے وہ فیکٹریاں کہہ لیجئے۔ وہ میرے ذہن میں تو وہ آ رہا ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا خزانہ نکالتے ہیں آپ، سونا نکالتے ہیں غاروں سے، کانکن ہوتے ہیں، تو گویا یعنی یہ مدفون خزینے تھے کہ جہاں سے ایمان حاصل ہو سکتا تھا، اور لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا غیر شعوری ہے۔ قرآن مجید جس ایمان کی دعوت دیتا ہے وہ سوچ و بچار کے نتیجے، تفکر، تدبر کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ جو ہے یہ اونٹ کیسے بنا ہے، یہ پہاڑ کیسے اٹھائے گئے ہیں، یہ زمین کیسے بچھائی گئی ہے، یہ آسمان کیسے بلند کیا گیا ہے، یہ غور و فکر ہے۔ یہ کس نے کیا ہے، وہ اس کی قدرت کیا ہے، وہ کیا کمال رکھتا ہے۔ اب یہ جو ایمان ہے یہ شعوری سوچ سے، سمجھ سے، اور جو ہے آپ کے تدبر سے اور تفکر سے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ وہ سوچیں، غور کریں۔
تو قرآن مجید جس ایمان کی دعوت دیتا ہے وہ یہ تفکر والا، غور و فکر والا. یہ تو ایک ایک پتا جو ہے اللہ کی جو ہے وہ قدرتوں کے کئی نمونوں پر مشتمل ہے. تو ایمان جو دل والا ایمان ہے، ہمیں قول والا ایمان وراثت میں مل گیا، دل والا ایمان حاصل کرنے کے ذرائع میں نے آپ کو بتا دیے. اور یہ بھی اب ہمارے سامنے بات آ گئی، یہ قول والا ایمان دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں قول والا ایمان نہیں چلے گا، وہاں دل والا ایمان چلے گا. اور اس میں چھانٹی کیسے ہوگی؟ پل صراط اس چھانٹی کے لیے ہوگی. پل صراط کافروں کے لیے نہیں ہے، کافر پہلے ہی ختم. کس کے دل میں ایمان ہے اس کو یہاں سے روشنی ملے گی، عمل کی روشنی، ایمان کی روشنی. اچھا ایمان ہوگا تو عمل ہوگا، تو یہ دونوں روشنیاں ہوں گی جن کی مدد سے وہ پل صراط پار کرے گا. جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گا. اس کا اگر عمل ہوگا بھی اس ایمان کے بغیر ہوگا تو ظاہر دکھلاوے کے لیے ہوگا، اس عمل میں روشنی نہیں ہوگی. تو وہ پیچھے سے پکاریں گے جو آگے نکل جائیں گے، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم بھی مسلمان تھے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے تھے لیکن آج تم، وہ دل میں نہیں تھا نا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. وہ شیطان نے تمہیں دنیا میں مگن رکھا، تم دل میں ایمان پیدا ہی نہیں کر سکے، تو روشنی کدھر سے ملے گی جس کی مدد سے آج یہاں سے تم پار جاؤ گے. آج تمہارا اور ٹھکانہ کافروں کا ٹھکانہ ایک ہے. یعنی دنیا میں مسلمان اور جس کے دل میں ایمان نہ بھی ہو وہ بھی مسلمان، آخرت میں جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اس کا انجام وہ ہو جائے گا کافروں کے ساتھ، وہ نفاق پر گویا معمول کیا جائے گا. اور احسان اس سے اگلا درجہ، واللہ یحب المحسنین. وہ ظاہر ہے جنتیں بھی تو ساری جو ہے نا ایک جیسی نہیں ہے نا، کوئی 7 سٹار جنت ہے، کوئی 5 سٹار جنت ہے، کوئی اونچا درجہ ہے، کوئی نچلا درجہ ہے. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی اونچے کے درجے والے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. تو اب اس پر قیاس کر لیجئے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت اس طور پر کرتے ہیں گویا اسے دیکھ رہے ہوں، تو ان کے لیے پھر اونچی جنت ہیں. جنہوں نے چلیں گزارا کر لیا تو وہ بھی جنت میں تو چلے گئے لیکن اس درجے کی جنت میں تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن دوزخ سے بچ گئے. بہت بڑی بات ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا، آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اس درجے کی کامیابی تو مل گئی. اونچے درجے کے لیے پھر وہ احسان کا درجہ درکار ہے. اب میں آپ کو ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں ایسے عمل کی کہ جس عمل میں انسان کو قربانی دینی پڑے، دیکھیں قربانی دینے، ایک قربانی تو ہم نے ابھی کل پرسوں دی ہے نا، وہ قربانی تو مسلمان روایتاً اب دے گا، کیونکہ ہماری ایک اب 1400 سال کی روایت بن گئی ہے. روایت ایک رواج ہوتا ہے، رواج تو آدمی فالو کرتا ہی کرتا ہے، دل میں ایمان ہو یا نہ ہو اسے پورا کرتا ہے، وہ رواج ہے. یہ بعض علاقے ہیں وہاں سارے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں. اب وہ داڑیاں ایمان کی وجہ سے تھوڑی رکھی ہوتی ہیں، اس علاقے کا رواج ہے، لوگ داڑھی رکھتے ہیں. تو قربانی کرنا، یہ والی قربانی جو ہم نے کیا ہماری رواج ہے. بہت سے خاندانوں کے اندر نماز رائج ہو جاتی ہے، وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ رواج ہو گئے. اسی کو لے کے تو اقبال نے وہ بات کہی تھی نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. اور رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ اب رسومات ہیں جن کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب حقیقی قربانی کی باری آتی ہے، اب سنیے، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو بیٹے کی قربانی کا مسئلہ آیا، وہ انہوں نے کہا منا و صدقنا. ہمارے سامنے میں آپ کو بتاؤں انگلی کٹانے کا مرحلہ آ جائے تو ہم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے، نہیں کر سکتے. اوپر سے نیچے آؤں یا نیچے سے اوپر جاؤں؟ چلیں اوپر سے نیچے. پہلے ایک بات قبول کر لینا، پھر نیچے سے قبول کروانا آسان ہو جائے گا. قربانی دینے کا مرحلہ آ گیا پرویز مشرف کے سامنے. امریکہ سے ٹکر لینی ہے، اصول کے لیے مرنا ہے. امریکہ سے ٹکر لینے کا مطلب مرنا ہے نا. اس نے مارا یو ٹرن سیدھا سیدھا، اور اس نے کہا انا حکیمن، میں حکیم انسان ہوں، میں کوئی بے وقوف تھوڑا ہوں کہ خود بھی مروں قوم کو بھی ماروں. یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ.
جب ان سے کہا گیا لاؤ ایمان جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں ویسے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ جو بندہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اس سیانے بندے کی نظر میں بے وقوف۔ ابھی سمجھاتا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، 18-20 سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے، 4-5 سال نوکری رہ گئی ہے۔ مسئلہ آ گیا کوئی ایسا جس میں اگر وہ کام میں کرتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، آخرت کا نقصان ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے جی؟ نوکری جاتی ہے تو جائے، چھوڑوں گا نہیں؟ آپ مجھے نہ دیکھیں نا، اپنے اپنے پہ تاریخ، میں نے تو اپنا نام لیا ہے نا، میں تو نوکر ہوں نہیں۔ جو ہیں وہ سوچیں، چھوڑیں گے؟ اور اگر چھوڑیں گے تو سارے خاندان والے انہیں بیوقوف کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو جب قربانی دینے کا موقع آئے گا تب پتہ چلے گا میرا ایمان کتنے باؤ میں تلتا ہے، کتنا ہے۔ جب 6 مہینے جیل جانے کا مرحلہ آئے گا تو پتہ لگے گا ایمان کی کیا وقت ہے۔ وہ مولوی یعقوب اور صحیح اس نے وہ آنے سے سڑا ایمان انٹے نہیں سنگڑی اتنا بھی طاقت نہ رکھنا، ذرا یا مقابلہ ہوئی تو لتاں کھلیاں ہوئی اس نے۔ یہ اس ایمان ہمارے کی حالت یہ ہے، اور وہ ایمان جانچا جائے گا کس سے؟ قربانی سے، آزمائش سے، ابتلا سے۔ یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کیا سمجھے تھے جنت چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اور تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت چلے جاؤ گے۔ ان یقولوا آمنا، کہ تم نے کہہ دیا ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان کو تکلیفوں نے، مصیبتوں نے آ پکڑا اور ان کو ہلا مارا گیا، اور اتنی تکلیفیں آئیں حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وقت کے رسول بھی پکار اٹھے، اہل ایمان کی بھی چیخیں نکل گئیں، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، اطمینان رکھو اللہ کی نصرت قریب ہے، لیکن پہلے تمہارا آزمائش ہونی ہے نا۔ تو یہ کون سے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کو پتہ ہے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میرے دل میں بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ میں بتا چکا ہوں، نمازیں رسم بن چکی ہیں، روزے رسم بن چکے ہیں، اب یہ پتہ اسی قربانی سے لگے گا۔ قربانی دے سکتا ہوں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، نوکری کی، کاروبار کی، مفادات کی، برادری کی، تعلقات کی، رشتہ داریوں کی، تو ایمان ہے۔ نہیں دے سکتا تو بہرحال خطرے والی بات ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا بالکل ہی بے ایمان ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال خطرے والی بات تو ہو گئی، تو اسے ڈرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے۔ اور مطلوب کیا ہے؟ احسان کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ لٹ بھی جائے نا، الحمدللہ، اس کا غم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا دکھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا افسوس بھی نہیں ہونا، نوکری گئی کوئی افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے وہ جیسے نہیں، ایک بات ہے ہمارے کہ اللہ کی امانت تھی، اس نے جس نے دی تھی اس نے لے لیا، اب اس کو روگ بنا لینا، یہ در حقیقت اس ایمان کی نفی ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ ایک ہے آپ چاہیں تو تینوں کو ایمان کہیں، چاہیں تو تینوں کو اسلام کہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ انہیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسلام کیا ہے؟ قولی شہادت ہے اور 4 عمل ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اسلام ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین کامل انسان کے دل میں راسخ ہو جائے۔ اور ابھی وہ جو میں نے آزمائش کیا ہے، اللہ نے کچھ آپ پر بھلائی کر دی، آپ کو مال و دولت دے دیا، آپ کو کوئی اختیار دے دیا، آپ کو بادشاہی دے دی، ہم اسے کہتے ہیں خیر دے دیا، یہی کہتے ہیں نا۔ اللہ نے یہ سب چھین لیا، دیا پھر چھین لیا یا نہیں دیا، اور دے کے اگر چھین لیا ہم اسے کہتے ہیں شر، نقصان ہو گیا۔ تو خاص شر ہو یا خیر ہو، یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اسی سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے ایمان آپ کے دل میں آ گیا، اور آپ کے عمل میں خوبی آ گئی، حسن آ گیا، پاکیزگی آ گئی، اس میں بہتری آ گئی، اور تو خوبصورتی آ گئی، تو یہ ایمان گویا
ایسا ہو گیا کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ یقین والا تو ہو ہی گیا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ چیزیں بالکل نکھر رہی ہیں یا نہیں نکھر رہی۔ تو یہ 21% ہو گیا ہے۔ اب یہ چلیں 20% کہہ لیں، 13% رہ گئے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ اس کا تعلق ہے پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ اب میں یہ چیز تو یہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں آج کا درس، کہ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ بھی گویا دین کا حصہ ہیں۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں بے وقوف، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اسی طرح کے جو ہے نا سطحی علم کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کہانیاں بنا دی ہیں، مہدی آئے گا تو دجال آئے گا تو فلانا آئے گا۔ یہ دین کا حصہ ہے۔ یعنی جو 5 سوال کیے گئے جن کو بعض لوگوں نے ایک تہائی اسلام یا دین قرار دیا ہے، ان میں سے 2 پیشن گوئیوں سے متعلق ہیں، قیامت کب ہوگی یا قیامت کی علامات کیا ہیں، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کی، اس کی نشانیاں بیان کی۔ یہاں پہ تو 3 ہی کی، باقی روایات میں بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو بھی ہمارے نشست ہوگی اس میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔